آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور سبق آموز باب ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی جانوں کی قربانیاں دیں بلکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خلاف ورزی کے نتائج بھی سامنے آئے۔ یہ ہے جنگ احد۔ اس جنگ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے، اور یہ معرکہ اسلامی تاریخ کے اندر ان چند بڑے واقعات میں شامل ہے جنہوں نے امت کو ہمیشہ کے لیے رہنمائی عطا کی ہے۔ آغاز میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس واقعے کا ایک مختصر خلاصہ پیش کیا جائے تاکہ آپ کے دلوں میں تجسس پیدا ہو اور آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غیر متوقع اور عظیم فتح نصیب ہوئی۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ان کے دلوں میں شدید غصہ اور بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ہر وقت بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی ارادے سے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو صف آرا کیا اور 50 تیر انداز ایک پہاڑی پر مقرر کر دیے۔ شروع میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، لیکن پھر ایک لمحے کی کوتاہی نے حالات کو بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اطاعت اور صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب آئیے ہم اس جنگ کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ پورا منظر آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ قریش کے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ شکست گوارا نہ تھی۔ ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ خاص طور پر جن لوگوں کے عزیز و اقارب بدر میں مارے گئے تھے، وہ کسی بھی طرح چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ابو سفیان، صفوان بن امیہ اور دیگر قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ کے لوگوں کو اکساتے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے مالداروں سے مال جمع کیا، تجارتی قافلوں کی کمائی اکٹھی کی اور ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئیں تاکہ مردوں کے اندر جوش پیدا رہے۔ ان کی عورتوں کے ہاتھ میں دف دیے گئے۔ وہ اشعار پڑھتی تھیں کہ ہمارے مرد بہادری دکھائیں ورنہ ہم ان پر ننگ و عار کا طعنہ دیں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ کچھ صحابہ نے رائے دی کہ مدینہ کے اندر لڑائی کی جائے تاکہ گلی کوچے مسلمانوں کے لیے مددگار ہوں اور عورتیں بھی مدد دے سکیں، لیکن نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، چاہتے تھے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑا جائے۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ مدینہ سے باہر احد کے قریب جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ ان میں صرف 2 گھوڑے تھے جبکہ دشمن کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ یہ بظاہر ایک بڑی کمی تھی، مگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی کے پاس میدان منتخب کیا تاکہ دشمن صرف ایک طرف سے حملہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک چوٹی پہاڑ پر کھڑے کر دیے۔ آپ نے وہاں پر ان کو مقرر کیا اور فرمایا، ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ دونوں لشکر احد کے دامن میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ مشرکین کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، بہادری کے ساتھ مسلمان ایک ایک کر کے مشرکین کے جھنڈے بردار کو گراتے رہے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بے مثال دلیری دکھائی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ مشرکین پیچھے ہٹنے لگے، ان کا لشکر بھاگنے لگا اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ وہ اس میں مصروف ہو گئے۔ ادھر پہاڑی پر کھڑے تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بار بار انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، لیکن اکثر تیر انداز نیچے اتر گئے۔ صرف چند صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا دشمن کو انتظار تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ گھوم کر اس پہاڑ کے پیچھے سے نکلے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسے ہی پہاڑی کے اوپر سے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اترے، اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ماہر گھوڑ سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے نکلے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے وہ منظر بدل دیا جو ابھی کچھ دیر پہلے مسلمانوں کی فتح کے رنگ دکھا رہا تھا۔ دشمن کے گھوڑ سوار پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور مشرکین جو ہار کر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیر لیے گئے، صفیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسی موقع پر ایک اور افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کچھ مسلمان پریشان ہو کر میدان چھوڑنے لگے۔ اس ہجوم اور حملوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا۔ دشمن نے آپ کو نشانہ بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ڈٹ گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیر روکنے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کرام تیر اندازی اور بہادری کے ساتھ دشمن کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایمان کا امتحان ہو رہا تھا۔ حضرت انس کے والد حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر ہم زندہ رہ کر کس کے لیے لڑیں گے؟ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو اسلام کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس جنگ میں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں بڑے نام حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی خوشحال زندگی ترک کر دی تھی اور آج اپنی جان بھی قربان کر دی ہے۔ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود خوف زدہ ہو گئے، کہیں مسلمان دوبارہ منظم نہ ہو جائیں، اس لیے وہ میدان چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اگرچہ بظاہر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مشرکین بھی اپنی اصل منزل حاصل نہ کر سکے۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اطاعت رسول کی اہمیت۔ تیر اندازوں کی اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے پورا نقشہ بدل گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتی۔ صبر اور استقامت۔ اگرچہ نقصان ہوا مگر صحابہ کرام نے اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت۔ اگرچہ اس وقت وہ مسلمان نہ تھے، لیکن ان کی حکمت عملی نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ بعد میں جب وہ اسلام لائے تو یہی مہارت اسلام کی فتوحات کا ذریعہ بنی۔ شہداء کا مقام۔ حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام کی شہادت نے یہ پیغام دیا کہ اسلام صرف زبانی نہیں پھیلتا، بلکہ اس کے لیے جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ مسلمانوں کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جنگ احد کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا راز صرف ہتھیار نہیں، بلکہ ایمان، اتحاد اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو مشکلات کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو تعداد اور وسائل ان کے باوجود نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔